الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عزیز ساتھیوں دوستوں، تقریباً آپ کئی جمعوں سے ایک سلسلے وار گفتگو ہی سن رہے ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا اہل حدیث بھی دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے؟ آپ گفتگو کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقوں کی تقسیم بتائی، آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے 72 گروہ 72 فرقے بنے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت بنی اسرائیل سے بھی تفرقہ بازی میں نمبر میں ہے، یعنی ان سے بھی آگے بڑھے. وہ 72 بنے تھے تو یہ 73 ہو. مقصد فگر بتانا نہیں تھا، یہ بتانا مقصد تھا کہ بنی اسرائیل سے بھی یہ زیادہ ٹکڑوں میں بنے تھے. لیکن کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں، سارے جہنمی ہوں. کہا یہ کہ میری امت میں 73 ہوں گے. جب میری امت کہا تو آپ کی امت ساری کرنا پڑتی، ساری امت کرنا پڑتی. چاہے اس کا نام شیعہ ہو، چاہے اس کا نام بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو،
چاہے اہل حدیث ہو، حتیٰ کہ قادیانی بھی اس کا نام کیوں نہ ہو، کلمے کو تو وہ بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ختم الرسول میں آ کر کے اس عقیدے میں دھوکہ کھا رہے اور ایک بدبخت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک جانشین ہی صحیح لیکن مان بیٹھے، اور یہی چیز ان کو کفر میں لے گئی۔ آپ کی پوری امت کرنا پڑے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں، جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زندگی کا آخری جملہ زندگی کے بالکل اختتام پر اس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب سے اس کی وفات کے بعد، وہ زندگی کے آخری لمحات، اس کی وفات کے وقت اسے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ، کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی کہا اگر تمہیں اپنی برادری کا، خاندان والوں کا، قریش مکہ کا کوئی شرم اور لحاظ آ رہی ہے کہ یہ کیا بولیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہو کر مرتے مرتے بھتیجے کے دین کو قبول کر کے گیا تھا، اگر ان کا بھی ڈر ہے تو حدیث میں الفاظ یہ ہے، آپ نے فرمایا میرے کان میں کرنا، میرے کان میں کرنا، تاکہ میں روز آخر اپنے چچا کی گواہی تو دے سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو اس قدر اہمیت دی کہ جس کی زندگی کا آخری جملہ یہ ہوا وہ جنت میں جائے، اور مطلق میں بھی آپ نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، چاہے زندگی میں شروع میں پڑھا، بیچ میں پڑھا، آخر میں پڑھا، کبھی بھی پڑھا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے۔ اب یہاں جو فرقے کلمہ پڑھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سارے دوزخ میں جائیں؟ پھر ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا یہ مسجدیں بنانا، قرآن حفظ کرنا، داڑیاں رکھنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، حج کرنا، زکاتیں دینا، جہاد کرنا، پھر یہ کس کھاتے میں جائے؟ پھر یہ کس کھاتے میں جائے؟ جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو کے الفاظ ہیں، کوئی منتر ہے، جو بھی پڑھے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ لیکن ہمارے پاکستانیوں نے، برصغیر والوں نے اس کا یہی مطلب سمجھا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا یہ ایسا منتر ہے، بس جنت کا دروازہ سمجھو اس کے لیے کھل گیا، ہو جائے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہ صرف منتر ہوتا، ابو طالب نے کیوں انکار کیا؟ کیوں انکار کیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا؟ اور اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا،
کہ کفار کے مقابلے میں آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، پوری زندگی اس میں گئی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس وجہ سے کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ وہ محبت اور عقیدت بھتیجے کی وجہ سے تھی، رسول کی وجہ سے تھی۔ پھر اتنی محبت کہ جب شیب ابی طالب میں 3 سال کفار نے آپ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی، ملنا ملانا، دوست احباب، آنا جانا، سب کچھ بند کر 3 سال تک ابو طالب بھی ساتھ رہا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، پھر بھی آپ کے ساتھ رہا۔ 3 سال اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سمجھو وہ جیل کاٹی شیب ابی طالب والی۔ اس کے باوجود اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ آخر کلمہ پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ پڑھنے سے جنت میں ہی جانا تھا، حرج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا آپ سے کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا کو آپ سے بڑی محبت، اور ہم دیکھتے تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے کہ کتنی محبت ہے، تو اس کی یہ محبت اس کو آخرت میں کوئی فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے چچا کو یہ محبت جو مجھ سے اس نے رکھی فائدہ دے گی، لیکن کیا فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا میرے چچا کو جہنم میں سب سے ہلکا، سب سے کم عذاب میرے چچا کو ہوگا، اور وہ کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کے جوتے ہوں گے جو میرے چچا کو پہنائے جائیں گے۔ جوتے تو پاؤں میں پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، اس کی ہیٹ اتنی ہوگی، یغلی دماغ کا غلی الحمیم۔ آپ نے فرمایا میرے چچا کا دماغ جوتا پہننے کی وجہ سے دماغ کھوپڑی کے اندر ایسے کھولے گا جیسے چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھ دو، آگ جلا دو اور اس میں پانی کھولتا ہے، دماغ پانی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اب چچا یہ آخر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور ہم کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ ہم کیوں پڑھ لیتے ہیں اور اس نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ عربی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف 2-4 لفظ نہیں ہے جو کہنے سے میں مسلمان ہو جاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا، یہ تو پورا ضابطہ ہے، یہ تو ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، ایک معاہدہ ہے کہ آج کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد تو جو کرے گا میرے رسول کے تابع ہو کر کرے گا، اس کی مرضی کے مطابق کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ کلمے کا مطلب ہے اللہ معبود ہے، لیکن اس کی عبادت کریں گے کیسے؟ کوئی قبر پہ جھکا ہوا ہے، کوئی گھوڑے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی تازیہ تابوت کو چوم رہا ہے، کوئی مزاروں کو چاٹ رہا ہے، کوئی اگربتیوں اور پھول ڈال رہا ہے، لیکن کلمہ تو پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں بندگی اللہ کی کروں۔ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی وہ ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے، وہ اللہ کی بندگی ہے، اس کے علاوہ جو بھی کرو گے شیطان کی بندگی۔ اسی لیے قرآن میں کئی مقامات پہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ابا سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پوجا نہ کر، حالانکہ ان کا ابا شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا، صرف بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا اور بتوں کا پجاری بھی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سگے باپ سے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے، تو ایسا نہ کر۔ گویا اللہ کے سوا
کسی کی بھی بندگی کرے گا وہ شیطان کی بندگی ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کی بندگی کا حکم شیطان دیتا ہے۔ ابو طالب چونکہ عربی تھا اس مطلب کو سمجھتا تھا، جانتا تھا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ برادری کا سارا دین مجھے چھوڑنا پڑے۔ ہم چونکہ عربی نہیں ہے، ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے جنت ملے گی، اس پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ آپ نے جو فرمایا میری پوری امت کلہم فی النار، 73 کے 73 گروہ دوزخ میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، ان میں ایک جماعت وہ ہوگی ان 73 میں سے، ان کو فرقہ قرار آپ نے دیا، یعنی جو جماعت جنت میں جائے گی اس کو بھی اللہ کے رسول نے فرقہ قرار دیا کہ وہ بھی فرقہ ہے۔ 73 میں سے وہ ایک، اس کو پھر مستثنا کیا، اس کو نکالا کہ ایک جنت میں جائے گی۔ من ہے یا رسول اللہ کہ وہ کون سی جماعت ہے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی؟ وہ خوش نصیب کون سی جماعت؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس کے پاس یہ دین ہوگا جو آج میرے پاس اور میرے صحابہ کے پاس ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ جس کے پاس اس سے ہٹ کر کچھ ہوگا وہ پھر 72 میں شامل ہے، جو کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، چہ جائے کہ وہ کرنا پڑتے ہیں۔ اتنا آسان مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا بھی فرقہ ہے، لیکن وہ فرقہ ایسا ہے وہ گمراہ نہیں ہے، وہ اس طریقے پر کاربند ہے، اس طریقے پر ڈٹا ہوا ہے جو آج سے 1400 سال پیچھے پہلے چلے جاؤ تو جو طریقہ اللہ کے رسول کا تھا اور جو طریقہ صحابہ کا تھا، آج بھی جس جماعت کے پاس 1400 سال پرانا طریقہ ہوگا وہ حق پر، باقی سارے نہ حق پر۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال کے طور پر، آج کل حج عمرے کا سیزن ہے، لوگ عمرے پہ جاتے ہیں۔ آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں پیسے بھرتے ہیں، عمرے کا سارا پروسیجر، سارا سسٹم مکے کے اندر، بیت اللہ میں اور عرفات، وہ جو صفا مروہ کی سعی ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، کوئی چیز بھی آپ کو باہر نکل کے عمرہ میں نہیں کرنی پڑتی، سارے کا سارا وہی بیت اللہ کی حدود کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں حج میں آپ مینا بھی جاتے ہیں، عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی مکے کے اندر ہے۔ مکے سے باہر نہ حج کی کوئی چیز ہے اور نہ عمرے کی کوئی چیز ہے۔ لیکن جتنے بھی پاکستانی یا انڈین جو بھی یہاں سے جاتے ہیں محبت اور عقیدت سے، وہ کہتے ہیں کہ یار مکے تک آئے کھڑے ہیں، اب آگے 8-10 گھنٹے کا بس پہ سفر ہے، چلو مدینے سے بھی ہوتے چلتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جوہلا نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ وہاں بھی 40 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جوہلا کی باتیں ہیں کہ وہاں 40 نمازیں پڑھنی ہیں، نہ وہ حج کا حصہ ہے اور نہ وہ عمرے کا حصہ ہے۔ آپ کا عمرہ مکے میں ہو گیا بس۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار لاکھوں روپے لگا کر ہم یہاں آئے کھڑے ہیں، پھر آنا پتہ نہیں کب نصیب ہوگا، آنا ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو یار مدینے سے بھی ہو چلے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے اور یہ سوچ بری نہیں، لیکن اس کا عمرے سے کوئی لینا نہیں۔ رسول سے عقیدت، مسجد نبوی سے عقیدت، یہ الگ بات، لیکن اس کا عمرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں یہاں تک آیا کھڑا ہوں، چلو مدینے کا بھی چکر لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لگا لیں چکر، 1 دن رہے، 2 دن رہے، بھلے 5 نمازیں پڑھیں اگلے دن واپس آ جائیں، کوئی حل نہیں۔ 40 نمازوں کا کوئی ایسا سلسلہ شریعت نے نہیں رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بریلوی ہے یا کوئی شخص دیوبندی ہے، مثلاً وہ ایک امام کی پیروی کرتا ہے،
وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، وہ امام کوفے میں رہتے ہیں، وہ امام کوفے میں رہتے ہیں۔ آپ نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہستی مدینے میں ہے، اور یہ جس کو امام کہتے ہیں وہ کوفے میں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے تقریباً 70 سال بعد امام صاحب کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ کے جانے کے 70 سال بعد امام صاحب کی پیدائش ہوئی۔ اب امام صاحب کی پیدائش 70 سال بعد ہوئی، چلو کچھ عمر بچپن نکال لو، پھر پڑھنے میں، پھر پڑھانے میں، ایک امام تیار ہونے میں آپ چلو 30 سال پورے کر کہ 30 سال کی عمر میں امام صاحب پڑھ لکھ کر ایک نوجوان امام تیار ہو۔ ٹھیک ہے، مان لیا 70 سال پہلے کا گئے اور 30 سال کی یہ عمر، یہ کتنا کل ملا کر ہو گیا 100 سال۔ گویا امام صاحب کی امامت کا جو دنیا میں وجود آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد آیا۔ اب رسول اللہ سے ہم تک فاصلہ 1400 سال کا، اور امام صاحب 100 سال بعد آئے۔ امام